میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور مفہوم کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے جیسا کہ تم سے سابقہ امتوں پر بھی ہم نے روزوں کو فرض کیا، اور روزوں کی فرضیت کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اور یہ گنے چنے روزے ہیں۔ میرے دینی بھائیوں، آج 15 شعبان المعظم ہے۔ ٹھیک 2 ہفتے کے بعد اگر ہم زندہ رہے تو رمضان مبارک شروع ہو جائے گا۔ اللہ کرے کہ جیتے جی انوارات و برکات کا یہ مہینہ پھر ہمیں نصیب ہو جائے۔ اس آیت کریمہ میں جہاں اس عبادت کے فرض ہونے کا حکم دیا گیا، وہاں پر تاریخی طور پر بھی یہ بتایا گیا کہ یہ عبادت ایسی عبادت نہیں ہے جو صرف امت محمد پر فرض کی گئی ہو، بلکہ اس سے پہلے گزر جانے والی امتیں ان پر بھی روزہ فرض کیا گیا، اور روزے کی فرضیت کا جو مقصد ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ کچھ دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے اپنے جذبات کی قربانی دے، اپنے جسم کی قربانی دے، اپنے نفس کی قربانی دے، اور اپنے مالک اور خالق کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرے، تاکہ انسان کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ تقوی کے بنیادی معنی اللہ سے ڈرنے کے ہیں۔ تقوی کے بنیادی مطلب نفس کو روکنے کے ہیں، اور جس نے بھی نفس کو روک لیا، نفس پر قابو پا لیا، نفسانی خواہشات کو دبا لیا، اللہ اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو اپنی زندگی میں عملی طور سے لاگو کیا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا قرب عطا فرماتے ہیں، اور جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنا قرب عطا فرما دیں وہ دارین کی سعادت اسے مالا مال ہو گیا، وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی سے ہمکنار ہو گیا، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے کامیاب و کامران ہو گیا، اور یہی مطلوب مقصود مومن ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔
اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں اس میں ایک روزہ بھی ہے، اور روزے کا رکھنا یہ فرائض میں شامل ہے، اور فرائض کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی عذر تسلیم نہیں کیا ہے، اور جو عذر ہے اس کی وضاحت شریعت میں کر دی گئی۔ ہمارے ہاں جو چھوٹے چھوٹے عذر پر لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں اس کی کوئی جوازیت شرعاً موجود نہیں ہے۔ ہاں جب ہلاک ہونے کی یا کسی شدید بیماری میں مبتلا ہونے کی بات ہو تو شریعت نے ہر جگہ اس کی رخصت دی ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں انسانوں کی تخلیق کا جو مقصد بیان کیا ہے اور موت اور زندگی کا جو ذکر کیا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں تم میں سے کون کون اچھے اعمال کر کے ہمارے پاس آئے گا۔ ہم نے تمہیں زندگی دی اور ہم تمہیں موت دیں گے، ہم نے تمہیں بھیجا ہے، ہم تمہیں واپس بلائیں گے، ہم نے تم پر اپنی بارشوں اپنی نعمتوں کی بارشیں کی ہیں، ہم ایک ایک نعمت کا حساب لیں گے، زندگانی کا حساب لیں گے، جوانی کا حساب لیں گے، مال کا حساب لیں گے، دولت کا حساب لیں گے، علم کا حساب لیں گے، ہر چیز کا حساب اللہ کے حضور دینا ہے۔ دنیا کے حساب و کتاب کے معاملے میں ہماری چالاکی چل جاتی ہے، ہمارا ہیر پھیر چل جاتا ہے، ہماری سفارشیں کام آ جاتی ہیں، لیکن اللہ کے حضور ایسا کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جس کا حساب اللہ کے ہاں شروع ہو گیا اس کا بچ پانا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اس دعا کو پڑھتے رہا کرو کہ اے اللہ میرا حساب آسانی سے لیجیے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ وہ اپنے بندوں کو بغیر حساب کتاب کی بھی جنت میں بھیج سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ سے تعلق قائم کرے، بندہ اپنے روٹھے رب کو منائے، بندہ حاجت مند بن کے اللہ کے حضور دست بدعا ہو، اپنی کمزوری کو، اپنی بے بسی کو، اپنی رسیائی کو اللہ کے حضور پیش کرے اور اشک بار آنکھوں سے اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بے پناہ رحیم و کریم ہے وہ ہمارے حال پر رحم کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم بے نیاز ہو کے زندگی گزارے، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے باغی اور نافرمان ہو کے زندگی گزاریں، ہم کھلے عام شریعت کی دھجیاں اڑائیں، ہم احکام الہی کو توڑیں، سنت رسول کا مذاق اڑائیں، ہم رشوت بھی کھائیں، سود بھی کھائیں، حرام بھی کھائیں، شراب بھی پئیں، چھوٹوں پر ظلم بھی کریں، بڑوں کی ناقدری بھی کریں،
माँ बाप की नाफरमानी भी करें, पड़ोसी को भी सताएं, और उसके बाद फिर हम अल्लाह से ये उम्मीद रखें कि वो हमें बगैर हिसाब किताब की जन्नत में भेज देगा। ये कानून फितरत के खिलाफ है। अल्लाह अपने बंदे से फरमाता है, ऐ बंदे मैं तेरी शाहरत से भी तेरे करीब हूँ, तेरे और मेरे बीच कोई फासला नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई दूरी नहीं है। तो एक बार गोशा नशी होकर मुझसे लो लगा, मेरे पास आ, अपनी हाजत बयान कर, अपनी जरूरत बयान कर, अपनी मुश्किलें मेरे सामने रख, मुझसे बातें कर, मुझसे सरगोशियां कर। मैं तेरा रब हूं, मैं ही वो तेरा रब हूं जिसने तुझे वजूद बख्शा, जिसने तेरी मां के पेट के अंदर तेरी परवरिश की, तेरा ख्याल रखा, तेरे खूबसूरत नैन बनाए, तुझे हुस्न से माला माल किया, तुझे खुशगवार बचपन दिया, तुझे शानदार जवानी दी, तुझे माल दौलत से नवाजा। ये सब कुछ दिया हुआ मेरा है। तू मेरी तख्लीक है, मैं तेरा खालिक हूं। इसलिए अगर तू मेरे पास आएगा, अपनी बेबसी और कमजोरी का इजहार करेगा, तलब के साथ, शौक के साथ मुझसे मांगेगा, मैं तुझे जरूर अता करूंगा। ये मेरा तुझसे वादा है। बंदा बंदगी करे तो अल्लाह को प्यार आता है, और बंदा बंदगी के बजाय नाफरमानी करे, बगावत करे, सरकशी करे, अल्लाह के हुक्मों को तार तार करे, अल्लाह तो बड़े गैरतमंद है, अल्लाह बड़े बेनियाज है। अल्लाह को ऐसे बंदों की बंदगी की कोई जरूरत नहीं है। जो मुसीबत के वक्त तो अल्लाह के हुजूर पेश हो जाएं, लेकिन जब सेहत का जमाना हो, ताकत का जमाना हो, आराम का जमाना हो, तब वो खुदा को भूल जाए। ये कंडी बुदल से एक मदरसा आया हुआ है, ये चंदा करेंगे, आज इनका ताउन करें सारे हजरात, बहुत जरूरतमंद मदरसा है। तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह फरमाते बंदे मैं तेरी शाहरत से भी तेरे करीब, लेकिन मामला ये है कि तू ही तलबगार नहीं है, तू ही अपनी मगफिरत के लिए, अपनी बख्शिश के लिए मेरे पास नहीं आता, वरना मेरी बाराना रहमत तो हर वक्त बरसती है, लेकिन ये फायदा जरखेज मिट्टी को पहुंचाएगा। जिस तरह जब बारिश बरसती है वो पत्थर पर भी बरसती है और जमीन पर भी बरसती है। जमीन पर बरसने वाली बारिश असर अंदाज होती है और पत्थर पर बरसने वाली बारिश भी असर होती है। इसी तरह जो दिल अल्लाह से डरेगा, जो दिल अल्लाह के करीब होगा, जो दिल अल्लाह से लो लगाएगा, वो दिल अल्लाह के करीब होगा। और इसी कुर्बत को मजीद करीब करने के लिए अल्लाह ने हमें रमजान अता फरमाया, जो अब आने को है। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम का अमल ये था कि जो ही आप रजब का चांद देखते तो अल्लाह से दुआएं करना शुरू हो जाते, और जो ही शाबान का महीना शुरू होता तो आप
رمضان کی استقبال کے لیے مزید تیار ہو جاتے اور سب کو متوجہ کرتے کہ چاند دیکھنے کا اہتمام کرو. آپ دعا فرماتے یا اللہ میرے رجب اور شعبان میں برکت فرما اور مجھے رمضان تک پہنچا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بخشے بخشائے ہیں، آپ معصوم ہیں، آپ جنتی ہیں، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دلارے اور پیارے ہیں، آپ اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں. جنت کا پروانہ آپ کو دے دیا گیا ہے، انبیاء کا سرتاج آپ کو بنایا گیا ہے، انبیاء کا سردار آپ کو بنا دیا گیا ہے. تمام انبیاء کو آپ کی اتباع میں رکھا گیا اور سب کی امامت آپ کو عطا کی گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا تحفہ دیا گیا اور اس موقع پر آپ نے تمام انبیاء کی امامت بھی کروائی. اتنا بڑا مقام ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، ایسی شان ہے ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. لیکن اس کے باوجود جب اللہ کے حضور کھڑے ہوتے، روتے بلبلاتے، اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگتے اور فرمایا اپنے بارے میں فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جس اللہ نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے، جس اللہ نے مجھے معصوم پیدا کیا ہے، میں بھی اپنے اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جاؤں گا. جب جنت کے دخول کا وقت آیا اس وقت آپ کی وہ تمام محنتیں، قربانیاں، پریشانیاں، مصیبتیں جو آپ نے اس دین متین کی اشاعت کے لیے اٹھائیں اس کا ذکر نہیں کیا. آپ نے جتنی عبادتیں کی، ریاضتیں کی، ان کا ذکر نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ میرا جنت میں داخلہ بھی اللہ کی رحمت سے ہوگا. اور ہمیں بتایا گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، مومنوں اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، سرکشی اور بغاوت نہیں کرنا، لیکن اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس بھی مت ہونا. جب بھی تمہیں اپنے گناہ یاد آئیں، اپنی سیاہکاریاں یاد آئیں، تو پلٹ کے اللہ کی رحمت پر بھی نظر ڈال لینا. یقیناً تمہیں اللہ کی رحمت وسیع نظر آئے گی اور اپنے پہاڑ جیسے گناہ بھی تمہیں چھوٹے نظر آئے گی. ایک صحابی رسول اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور فرمایا یا اے اللہ کے نبی مجھے کوئی چھوٹا سا عمل بتا دیجئے جس پر میں کاربند رہوں. فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ تم روزہ رکھو، کہ روزے جیسی کوئی عبادت نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا. جتنی بھی عبادات ہیں ان تمام عبادات میں یہ واحد ایسی عبادت ہے جس میں بندے اور بندے کے رب کے سوا کوئی دوسرا رازدار نہیں ہوتا. نماز نظر آتی ہے، حج نظر آتا ہے، زکوٰۃ نظر آتی ہے، مگر روزہ کسی کو نظر نہیں آتا. یہ صرف اللہ کی نگاہ میں ہے. اور بھوک کی شدت ہے، پیاس کا عالم ہے، کھانا بھی دستیاب ہے، پانی بھی دستیاب ہے، گھر والے بھی دینے کو تیار ہیں، اس کے باوجود بندہ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے، اپنے رب سے شرماتے ہوئے اپنی بھوک پر راضی ہے، اپنی پیاس پر خوش ہے. بتاؤ کیا ہمارا رب جو انتہائی رحیم و کریم ہے، کیا وہ اس ادا پر ہمیں نہیں بخشے گا؟ ضرور بخشے گا.
روزے میں ریاکاری نام کی کوئی چیز کا دخل ہی نہیں. نماز پڑھتے ہوں گے 10 آدمی جمع ہو گئے تو خیال آ جاتا ہے, نفس بھٹکا سکتا ہے کہ نماز کو تھوڑا لمبی کر لو, سجدے کو تھوڑا لمبا کر لو, لوگ سوچیں گے بڑا بہترین نمازی. زکوٰۃ دیتے وقت نوٹ نکالتے ہوئے نفس بھٹکا سکتا ہے کہ بھائی تم زیادہ دے دو تاکہ یہ خوش ہو جائے, تمہاری تعریف کر دے, 2 بول دے, تمہارا نفس خوش ہو جائے گا. بڑا سخی آدمی ہے جی, بڑا سخی آدمی ہے. چونکہ نفس انسان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور موقع ملتے ہی وہ حملہ آور ہو جاتا ہے. انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کا نفس کب اسے شکار کر جائے. حج ادا کر رہا ہے تو واپس آ کے لوگوں کو سنا رہا ہے میں نے حج کیا, میں حاجی بن گیا, مجھے حاجی لکھا کرو. لیکن روزے کے معاملے میں انسان بھوکا ہے تو انسان کو پتا ہے یا اللہ, اور خدا نہ کرے روزہ توڑا ہے تو اسے پتا ہے, اس کے رب کو پتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے فرمایا 2 خوشخبریاں ہیں. ایک وہ خوشی جو اسے افطار کے وقت میسر ہوتی ہے, جب یہ دن بھر بھوکا رہتا ہے, پھر یہ روزہ افطار کرتا ہے, اس وقت جو اسے خوشی میسر ہوتی ہے کہ الحمدللہ میں نے روزہ رکھا. اور ایک تو روزے کی تکمیل کی خوشی, اور دوسرا جو بھوک اور پیاس تھی اس کی شدت کا خاتمہ ہوا وہ خوشی. اور فرمایا اس کے بعد جو دوسری سب سے بڑی خوشی ملے گی وہ یہ ہوگی جب یہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. سوچیے اللہ نے کس خوشی کے ساتھ جا کے موازنہ کیا. ایک وہ خوشی جب جنت میں جنتی کی آخری چاہت یہ ہوگی, جب اسے پوچھا جائے گا جنتی بتا اور کیا چاہیے, تیری کون سی تمنا باقی رہ گئی, کون سی حسرت باقی رہ گئی. جنتی کہے گا اے میرے رب ہر نعمت مل گئی, ہر چاہت پوری ہو گئی, لطف آ گیا, مزہ آ گیا, لیکن ایک حسرت باقی ہے, اپنا دیدار کروا دیجیے. پھر اللہ جلوہ افروز ہوں گے اور جنتی اللہ کا دیدار کریں گے. فرمایا ایک وہ خوشی ہے کہ بندہ جب اپنے مالک و خالق کو دیکھے گا, اس کا دیدار کرے گا. فرمایا وہ خوشی, اور دوسری رمضان کے روزے کی افطار کی خوشی. تو دوستو رمضان آنے والا ہے, اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے, اس کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے, اس کا تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے. رمضان ہمیں بخشوانے آ رہا ہے. جس بخشش کی ہم دعائیں کرتے ہیں, رمضان اب وہ بخششیں لے کے آ رہا ہے. جس مغفرت کی ہم طلبگار ہیں, رمضان وہ مغفرت لے کے آ رہا ہے. جس جہنم کا ہمیں ڈر ہے, جس سے خلاصی کے ہم طلبگار ہیں, رمضان اس خلاصی کا پروانہ لے کے آ رہا ہے. اب یہ اپنی اپنی قسمت ہے کہ کون اس سے فائدہ اٹھائے گا اور کون محروم ہو جائے گا. اللہ کسی بھی ایمان والے کو محروم نہ کرے. مشرق کا ہو, مغرب کا ہو, شمال کا ہو, جنوب کا ہو, غریب ہو, امیر ہو, پڑھا لکھا ہو, جاہل ہو, کسان ہو, حکمران ہو, کوئی بھی ہو. اللہ کرے رمضان پوری انسانیت کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ لے کر, پورے مومنین کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنے. تو ابھی سے تیاری شروع کر دی جانی چاہیے. ہم سب کے سب تیاری شروع کر دیں. ابھی سے گھروں میں مشورہ شروع ہو کہ رمضان کیسے گزارے. الحمدللہ ہم نے دیکھا بہت سے گھروں میں لوگ چارٹ بناتے ہیں, پورا چارٹ بناتے ہیں لائن کھینچ کے, پہلے روزے کو کیا عمل کرنا, دوسرے روزے کو کیا عمل کرنا. وہ ایک کیلنڈر بناتے ہیں, اس کیلنڈر کے مطابق اپنا پورا رمضان گزارتے ہیں صبح سے شام تک. بہت سی فضیلتیں ہیں, وقت نہیں ہے. رمضان مبارک کی
افطار کی فضیلتیں، افطار کروانے کی فضیلتیں، مہمانوں کو کھانا کھلانے کی فضیلتیں، اپنے جو ملازم ہیں، جو زیر نگر ہیں، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کی فضیلتیں، بہت سے فضیلتیں رمضان المبارک۔ لہذا یہ مہینہ تربیت کا مہینہ ہے۔ فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جس نے رمضان مبارک کو ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارا، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اتنی بڑی خوشخبری ہے، اتنی بڑی خوشخبری ہے۔ تو یہ باران رحمت برسنے کے ہوئے، آؤ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ خود بھی اپنے گھروں کو سجائیں گے، سنواریں گے روزوں سے، لڑیوں سے نہیں۔ وہ ہمارے ہاں لڑیاں لٹکا دی جاتی ہیں، لائٹیں، اس کا مسلمانوں کے کلچر سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ رمضان آئے تو لڑیاں لٹکا دو۔ اعمال کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو تب خوشی ہوگی، اللہ تب راضی ہوں گے جب اعمال پیدا ہوں گے۔ قبر کے اندر کی تیاری کرو، قبر کے باہر سنگ منظر لگانے سے کیا فائدہ؟ اس لیے مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو سجاؤ کم، آباد زیادہ کرو۔ تو ابھی سے ہم سب مشورے شروع کریں، اور اپنے پڑوس میں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے محلے کی مسجد، حفاظ کے انتظام کیجئے، حفاظ کی خدمت کیجئے، ان کا خیال رکھیے۔ وہ قرآن سنائیں گے، وہ آپ سے مانگنے والے کچھ نہیں ہے، نہ آپ کو ان کو عزت دینی ہے، لیکن آپ کی بھی ذمہ کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں دیں گے تو اس میں برکت ہوگی، خیر آئے گی، بیماریاں ٹلیں گی، مصیبتیں ٹلیں گی۔ یہ جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے جو کتراتے ہیں، یہ ہماری بڑی بدنصیبی ہے، بڑی بدنصیبی ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں ہم بخل کرتے ہیں۔ بڑی بدنصیبی، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ مدارس کو دیتے ہیں، نہ غریبوں کو دیتے ہیں، نہ بیواؤں کو دیتے ہیں، نہ کمزوروں کو دیتے ہیں، نہ دوسروں کو خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعمال صالحہ کرنے والا بنائے اور اللہ